الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ منافقون کے درس پر ہماری یہ آخری نشست ہے۔ 2 آیات مبارکہ ہیں اس سورہ مبارکہ کی جو باقی رہ گئی ہیں۔ دوسرا رکوع جو کل 3 آیات پر مشتمل ہے، یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ مضمون کے اعتبار سے یہ 3 آیات مرض نفاق کے ازالے اور علاج پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں وہ تدبیر ہے کہ جس سے نفاق کے مرض سے انسان بچ سکتا ہے، بچاؤ کی تدبیر ہے، حفظان صحت ہے، اللہ کی یاد مستقل دائم، اللہ کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی رشتہ برقرار رہے۔ اسی کو حضور نے ایک بڑی عمدہ تمثیل سے یوں سمجھایا ہے کہ یہ دل میں جب تک اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے، اور دیکھیے یہاں پر لفظ دل کہا ہے، حالانکہ وہ یاد جو ہم کرتے ہیں وہ کہیں زبان سے ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے یا تسبیح ہے، وہ بھی زبان سے ہے، ادعیہ معصورہ ہے وہ بھی زبان سے ہے، تو گویا کہ اصل میں تو ذریعہ ذکر جو ہے وہ تو لسان ہے، لیکن اصل میں جو ذکر ہے وہ قلب میں ہے۔ جب قلب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جما دیتا ہے، پھونکے مارنے شروع کر دیتا ہے، اشتعال پیدا کرتا ہے انسان کے جو نفسانی جذبات ہیں، اس کے جو شہوات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، ان کو مشتعل کرتا ہے۔ لیکن اگر یاد ہے دل میں موجود، استحضار اللہ فی القلب یہ کیفیت ہے تو وہ بھاگتا ہے، پھر وہ شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا اس دل کے اوپر۔ یہ ہے اصل میں خانہ خالی را دیومی گیرت، یہ دل وہ گھر ہے کہ اگر اللہ کی یاد سے خالی ہوگا تو شیطان اس پر حملہ آور ہو جائے گا، اس کو آباد رکھا جائے گا اللہ کی یاد سے تو شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب ہم چل رہے ہیں اگلی 2 آیات کی طرف۔ اس میں نفاق کا مرض اگر کسی درجے میں کسی انسان کو لاحق ہو چکا، اور پھر میں عرض کروں گا یہ خالص سبجیکٹو فیلنگ ہوگی، اس میں کوئی دوسرا شخص کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتا، البتہ یہ کہ انسان اپنے گریبان میں خود جھانکے گا، خود اپنے باطن کو ٹٹولے گا، تو اس کو اگر نظر آئے کہ یہ تو نفاق کا معاملہ یہاں ہے، تو اب اس کے ازالے کے لیے، اور اس کو کہا جائے گا صنعت لفظی۔ ہر زبان کے ادب کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لفظوں کی مناسبت کچھ ایسی ہو کہ جس سے خود بخود مفہوم بھی قریب آ رہا ہو، صنعت لفظی جسے کہتے ہیں۔ صنعت لفظی یہاں یہ ہے کہ نفاق کا علاج انفاق سے ہے۔ ایک آپ نے حمزہ کا اضافہ کیا انفاق، نفاق کا ازالہ انفاق سے ہے، نفاق کا علاج انفاق سے ہے۔ تو گویا کہ جہاں تک حروف اصلیہ ہیں وہ تو وہی ہیں، نون فے قاف، لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نفاق اور منافقت جو ہے وہ ماخوذ ہیں ان الفاظ سے، جیسے نفقن، نفقن یہ کہتے ہیں سرنگ کو جس کے 2 منہ ہیں، اور سرنگ بھی کھودی جایا کرتی تھی حفاظت کے لیے،
عام طور پر کسی قلعے میں سے، محل میں سے وہ نکلتی تھی، کیونکہ فرض کیجئے کہ دشمن جو ہے حملہ آور ہوا ہے اور اسے فتح بھی اتنی حاصل ہو گئی ہے کہ وہ قلعے میں داخل ہو گیا ہے یا محل میں داخل ہو رہا ہے، تو اب جو محل کے مکین ہیں ان کو بچنے کا راستہ ان کے یہ کہ کسی سرنگ کے راستے سے بھاگ جائے، اور وہ سرنگ جس کا ایک دروازہ محل کے کسی گوشے میں کھلے گا اور وہ بھی کوئی بہت ہی چھپا ہوا گوشہ ہوگا، اور دوسرا کہیں دور دراز کسی جنگل میں جا کر کھلے گا تاکہ اس راستے سے وہ بھاگ کر جان بچا سکے۔ یہی نافقہ کا لفظ تھا، نافقہ گوہ کا بل یا جنگلی چوہے کا بل، اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، کیونکہ عرب میں شکار کیا جاتا تھا گوہ کا شکاری کتے کے ذریعے سے۔ اب کتا جو ہے گوہ کے بھٹ میں داخل ہوا ایک طرف سے، تو گوہ جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ شکل اختیار کرتا تھا جانور، یہ چھوٹا سا جانور، کہ وہ اس کے دو منہ رکھتا تھا، ادھر سے خطرہ ہے تو ادھر سے نکل بھاگے۔ بلکہ ایک لفظ اور نوٹ کر لیجئے، نیفقن کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ پاجامے کا جو نیفا ہم کہتے ہیں، نیفا، اس میں بھی آپ کو معلوم دو منہ ہے، اور وہ جو کمربند ڈالنے کے لیے آپ سلائی استعمال کرتے ہیں، ایک طرف سے داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اس کو نیفقن کہتے ہیں۔ تو ان تین الفاظ سے تو وہ منافقت، دو منہ پن، ذو الوجہین انسان، دو دوہری شخصیت، دو رخا کردار، اور اس میں اصل سے تحفظ، جان مال اس کو بچا کر رکھنا، یہ گویا کہ اصل ہے منافقت کے لیے، اس کی اصل بنیاد لغت کے اندر، اور اس سے اس کی اصل حقیقت پر روشنی پڑ جاتی ہے۔ اب اس لفظ کا استعمال جو ثلاثی مجرد میں آیا ہے فعل کی حیثیت سے، وہ ہے کسی چیز کے ختم ہو جانے، صرف ہو جانے، کھپ جانے، مر جانے کے لیے۔ نفقت الدراہم، جسے آپ پنجابی میں کہیں گے پیسے مک گئے، درہم ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، نفقت الدراہم۔ نفق الفرس، گھوڑا ختم ہو گیا، گھوڑا مر گیا۔ تو نفقہ جو ہے، نفقہ ینفقو، باب یہ جو ثلاثی مجرد کے اندر آتا ہے، کسی چیز کا صرف ہو جانا، خرچ ہو جانا، مر جانا، کھپ جانا، اس سے باب افعال میں مصدر بنا انفاق، خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا، صرف کر دینا۔ انفاق جو ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا، یہ علاج بالضد ہے۔ چونکہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ مال کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی جان کی محبت، جائیداد کی محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا۔ لہذا اس کا جو کہ سبب یہ ہے، علاج یہ کہ لگاؤ ان چیزوں کو، کھپاؤ، خرچ کرو، صرف کرو اللہ کی راہ میں۔ اسی کو کہا جاتا ہے علاج بالضد۔ جو اصل سبب ہے اس کے برعکس روش اختیار کیجئے تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو نفاق کا علاج انفاق سے ہے۔ لیکن اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، مدنی صورتوں میں جو لفظ انفاق آتا ہے، کبھی تو اس کے ساتھ اللہ کی راہ کے الفاظ آ جاتے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ سورہ بقرہ میں بھی الفاظ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ نہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ لیکن کبھی آتا ہے انفقوا، صرف خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر اضافہ جو ہے فی سبیل اللہ کے الفاظ کا نہیں ہے، اسی لیے مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس میں ہر نوع کا انفاق جو ہے، مال کا خرچ کرنا، وہ شامل ہے۔ تو دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انفاق کا لفظ خاص طور پر جب مدنی صورتوں میں آتا ہے، اور اس میں بھی اخص الخواص کے درجے میں نوٹ کیجئے، یہ جو صورتیں ہیں، سورہ حدید سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک، یہ 10 مدنی صورتیں، ان میں جب بھی یہ لفظ آئے گا، چاہے فی سبیل اللہ کے الفاظ اس میں موجود نہ ہو، مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ فی سبیل اللہ کی وہاں صراحت ہے یا نہیں، مراد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دوسرے یہ نوٹ کیجئے کہ انفاق در حقیقت صرف مال کے خرچ کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، گھوڑا مر گیا تو اس کے لیے بھی نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، تو جان کھپانا جسے آپ کہتے ہیں، مر کھپ جانا جو ہے، کھپنے کا لفظ مستعمل ہے، جان کھپانا، وقت خرچ کرنا، اپنی صلاحیت صرف کرنا، یہ تمام چیزیں بھی انفاق میں شامل ہیں۔ انفاق جان، انفاق مال، اگر اس کا ذرا لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو انفاق مال اور بذل نفس، بذل کے معنی بھی خرچ کرنا ہے،
تو بذل نفس، اپنے نفس کو کھپانا، نفس میں جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا. اور یہ فرق و تفاوت آج کی دنیا میں آ کر جو ہے از خود بھی مٹ چکا ہے. اس لیے کہ مال آپ کماتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے، اپنا وقت صرف کر کے، اپنی محنت صرف کر کے. مال خرچ جو کماتے ہیں وہ بھی بذل نفس کے ذریعے سے، اور بہترین صلاحیتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے. تو معلوم یہ ہوا کہ مال کا خرچ کرنا اور جان کا خرچ کرنا یا وقت کا خرچ کرنا یہ بالکل ایک شے ہے. ہر شے در حقیقت کیپٹل کے درجے میں آ چکی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو انفاق کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے یہ صرف مال خرچ کرنے کے لیے نہیں، نمبر ایک، اگرچہ اس کا زیادہ استعمال جو ہے مال خرچ کرنے کے ضمن میں آئے گا. نمبر دو یہ کہ یہ مال کا خرچ کرنا جو ہے خاص طور پر ایک مد میں، یعنی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی وضاحت موجود رہنی چاہیے ذہن کے سامنے، تب ان آیات کا حقیقی مفہوم سامنے آ سکتا ہے. اب میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کو مزید عرض کر دیتا ہوں کہ مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ بھی در حقیقت حکمت قرآنی کا ایک اہم باب ہے کہ اس کے ضمن میں اصطلاحات کو آپ سمجھ لیں. ابتدا میں جب ابتدائی مکی صورتوں میں جب اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے تو زیادہ آتا ہے اطعام، کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا. جہاں کسی کی شدید ترین مذمت کی گئی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کو، کسی اور کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں. اس لیے کہ اس میں بڑی حکمت ہے. دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ پلٹ کر آپ سے کہہ سکتا ہے. اور یہ کہ خود آپ کو بھی اپنا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں تو کیوں نہ یہ کام میں خود کروں، میرے پاس بھی وسعت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے. لہذا انسان خاموشی ہی میں عافیت سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتا. یہ گویا کہ انسان کے کردار کا دیوالہ نکل جانے کی جو سب سے اہم علامت ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو یہ جو اصطلاحات ہیں، پھر ذرا آگے چل کر لفظ آ جائے اعطاء، عطا، جود، سخا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. بخل کے مقابلے میں اعطاء آ گیا. اس سے ذرا آگے چل کر اب آتا ہے ایتائے مال. ایتائے مال، مال کا خرچ کرنا، دینا. یہ جیسا کہ ہمارا جو دوسرا سبق تھا وہ اس میں آیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَہ. یہ تین ہے بالکل ابتدائی اصطلاحات جو عام طور پر آپ کو مکی صورتوں میں ملتی ہیں، اگرچہ یہ کہ اس کے بعد مدنی صورتوں میں بھی نظر آ جائیں گی، لیکن ابتدائی اصطلاحات یہ تین ہیں. اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال صرف کرنا. اور اس میں ظاہر بات ہے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، وہ جو خدمت خلق کی پہلی منزل ہے جو سورہ حج کے آخری رکوع کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک منزل تو وہ ہے کہ جو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. ہندو ہے وہ بھی پن کے کام کرتا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں سے زیادہ کرتا ہے. بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے، بڑے یتیم خانے کھول دیے، کنواں کھدوا دیا، سرائے بنا دی، دھرم شالہ بنوا دی، یہ کام کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں بالکل ملحد لوگ ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی آخرت کا تصور ہے، فاؤنڈیشنز قائم کر رہے ہیں، ادارے قائم کر رہے ہیں خدمت خلق کے لیے. بڑی بڑی انڈومنٹس ہیں، بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہیں. یہ خدمت خلق کا تصور جو ہے یہ نوع انسانی کے مشترک میراث ہے. البتہ اسلام کے ساتھ تعلق جو ہے وہ خدمت خلق کی دوسری منزل ہے. لوگوں کی عاقبت درست کرنے کی کوشش کرنا، وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. یہاں کسی کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ آپ نے بجھا بھی دی، کھانا کھلا دیا اسے، یا یہ کہ اس کی کوئی معاش کا بندوبست کر دیا، اور وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں اس کو جلنا پڑے گا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا خلوص و اخلاص تو اصل تب سامنے آئے گا
کہ آپ اس کو اس ابدی عذاب سے بچانے کی فکر کریں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے۔ اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ تین اصطلاحات، یعنی مال کی کھانے کی ترغیب دلانا، یطعمون الطعام خود کھانا کھلانا، اعطاء اور ایتاء مال، اس کے بعد جو اصل اصطلاحات آئی ہیں مدنی دور میں وہ اب نوٹ کیجئے۔ ان میں ہے ایک زکوٰۃ اور صدقات۔ زکوٰۃ اور صدقات کا اصل مصرف غرباء، یتامى، مساکین، یہ ہے کہ جن کی ضرورت کے اوپر ان کو خرچ کیا جائے۔ اگرچہ 8 مصارف جو زکوٰۃ کے آئے ان میں سے بھی ایک فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ کہ وہ 8 میں کی ایک ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، گویا کہ اولین جو ہے اس کے اصل مستحق وہ فقراء اور مساکین ہیں، غرباء، یتامى۔ اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقہ۔ دوسری مد ہے اصل میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت اللہ کے دین کے لیے صرف کی ہے، چاہے وہ مکے میں صرف کی ہے، مکے میں صرف کی ہے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے غلام انہیں خریدا اور آزاد کر دیا، اور پھر مدینے میں آ کر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا لا کر حاضر کر دیا۔ یہ اللہ کے دین کے لیے، اس کے اقامت کی جد و جہد کے لیے، اس کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ کوئی لشکر جا رہا ہے، اس کے لیے تجہیز جو ہے، اس کے لیے سامان فراہم کرنا ہے، اس کے لیے راشن فراہم کرنا ہے، اس کے لیے سواریاں فراہم کرنا ہے، یہ کام جو ہوتا تھا، اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں اب وہ نوٹ کیجئے۔ وہ اصطلاحات ہیں یا تو جہاد بالمال، گویا کہ جہاد کے 2 حصے جو سورہ صف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھ چکے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ جہاد 2 چیزوں کے ذریعے سے ہوگا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ جہاد کے 2 حصے ہو گئے۔ مال کے ذریعے سے جہاد اکثر و بیشتر جگہوں پر مقدم ہے جان کے ذریعے سے جہاد پر۔ یہ بہت حیران کن معاملہ ہے۔ ایک جگہ پر تو دیکھا ہے میں نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو وہاں پر تو فرمایا گیا کہ ان کی جانیں اور مال خرید لی اللہ نے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، انفس کو پہلے مقدم رکھا ہے، اموال کو بعد میں، لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر جہاد بالمال وہ متقدم ہے اور جہاد بالنفس وہ متاخر ہے۔ اس اعتبار سے سورہ صف کی آیت بھی نوٹ یاد کر لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو جہاد بالمال، اور جہاد کی غرض و غایت کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اس کے لیے جو جد و جہد ہوگی اس کی ایک گویا کہ اس کی شق جو ہے وہ ہے جہاد بالمال۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا، تقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ قرض حسنہ اللہ کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس دین کو تم غالب کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہو۔ میں اس کی مثال بھی بہت سے مواقع پر دی ہے کہ جیسے ہمایوں کو جب شکست دے دی تھی ہندوستان میں شیر شاہ سوری نے، اور وہ یہاں سے فرار پر مجبور ہو گیا تھا، پھر گیا ہے اور شہنشاہ ایران طہماسپ کے پاس مقیم رہا، پھر وہاں سے فوج لے کر آیا، تو گویا کہ وہ ایرانی افواج نے اس کی مدد کی ہے اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ اب اس سے بڑھ کر محسن ان کے اور کون ہوں گے؟ وہ ایرانی جو آئے، انہی ایرانیوں کو پھر یہاں پہ جاگیریں ملی ہیں، اور شیعیت آئی ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں صرف ان لوگوں کے ذریعے سے، ورنہ اس سے پہلے یہ خالص سنی ملک تھا، یہاں شیعیت کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اسلام جو یہاں پر آیا ہے، یا تو شروع میں سندھ میں آیا تھا تو وہ خالص عرب اسلام تھا، اور وہ دور بنو امیہ کا اسلام تھا، اس میں کسی شیعیت کا کوئی امکان جو ہے موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو 300 برس کے بعد اسلام آیا ہے وہ ماوراء النہر سے آیا ہے، ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے، یہ ترکستان کے علاقے سے آیا ہے، افغانستان کی طرف سے ہو کر آیا ہے، ادھر بھی کوئی شیعیت موجود نہیں تھی۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ 300 برس تک ہندوستان جو ہے مسلم انڈیا وہ شیعیت سے بالکل خالی رہا ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1206 میں یہاں مسلمانوں کی حکومت دہلی میں قائم ہوئی، اور 1526 میں پھر آیا ہے بابر، اور وہ
جو پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی جس کے بعد مغلیہ دور شروع ہوا، گویا کہ پورے 320 برس گزر چکے تھے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کو، اور یہاں کوئی شیعت کا وجود نہیں تھا۔ پھر بابر کا بیٹا ہے ہمایوں کو شکست ہوئی ہے شیر شاہ سوری کے ہاتھ سے، وہ پھر گیا ہے اور ایرانیوں کی فوج لے کر آیا ہے، ان کے ساتھ شیعت یہاں آئی ہے۔ یہ قزل باش جو ہمارے ہاں کے بھی بہت بڑے جو جاگیردار ہیں، یہ سب قزل باش جو ہے اس وقت آئے تھے ہمایوں کے مددگار بن کر۔ تو اس وقت صرف عرض کر رہا تھا، یہ کچھ تاریخی حقائق سامنے آ گئے۔ اصل بحث کیا تھی کہ کسی کی حکومت کو ریسٹور کرنا، یہ گویا کہ اس پر سب سے بڑا اس کی مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، اور گویا کہ اس کو سب سے بڑا قرض حسنہ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنا، وہ تو اصل حاکم ہے یہاں کا، لیکن یہاں پر فساد ہے، فتنہ ہے، بغاوت ہے، اسی لیے یہ لفظ آیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کو ریسٹور کرو، اس کی حکومت ہے، اس کا حق ہے، یہ اس کی دنیا ہے، یہاں اس کی حکومت ہونی چاہیے۔ Thy kingdom come and thy will be done on earth as it is in heavens۔ اس کے لیے جو محنت کریں گے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں، جو سورہ صف میں آیا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اور گویا کہ وہ اس سلم میں مال خرچ کریں گے تو خالص اللہ کو ذاتی طور پر قرض دے رہے ہیں۔ یہ جیسے بڑی بڑی حکومتیں ہیں وہ بھی لونز فلوٹ کرتی ہیں اور اپنی رعیت سے بھی کبھی کبھی قرضے مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار۔ اس پر ایک صحابی کا واقعہ آیا ہے، انہوں نے حضور سے کہا حضور اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا فلاں باغ جو ہے وہ مدینے کا سب سے بڑا باغ ہے، سب سے قیمتی باغ ہے، میں نے وہ اللہ کو قرض دیا۔ حضور نے اس کو قبول فرمایا، یعنی گویا کہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب آپ اس کو جس طرح چاہے صرف کریں، اس کی آمدنی کو صرف کریں، اس کو جس کو دینا چاہیں دے دیں، میں نے دے دیا۔ اور اس کے بعد وہ گئے ہیں تو اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے، اسی باغ میں کہیں انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا ہوا تھا، تو باغ کے باہر سے کھڑے ہو کر پکارا ہے ام دہدہ نکل آؤ، اب اس گھر میں رہنے کا ہمارا حق نہیں ہے، میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا۔ تو یہ قرض حسنہ کا معاملہ جو ہے، اللہ کو قرض دینا جو اللہ کے دین کے لیے، اور اسی کی اصطلاح ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے لیے اصل میں خاص طور پہ میں توجہ دلا رہا ہوں، ویسے تو اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ دور نہیں رہے ہیں، سورہ حدید جو ہے اب اس کا بھی مطالعہ اب زیادہ دیر میں نہیں ہوگا، ہم پہنچ گئے ہیں وہاں انشاءاللہ، بہت جلدی ہی سورہ حدید کا مطالعہ کریں گے۔ وہاں اس حقیقت کو بہت کھول کر بیان کر دیا گیا کہ پہلے آیت نمبر 7 میں مسلمانوں سے تقاضے صرف 2 الفاظ کے حوالے سے کیے گئے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کھپا دو، لگا دو، خرچ کر دو، صرف کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے، خلافت عطا کی۔ اب نہ تو یہاں پہ فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے، نہ اس میں جان اور مال کی کوئی تخصیص آئی، صرف لفظ انفاق آیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا، جنہوں نے یہ 2 تقاضے پورے کر دیے تو جو بھی تم میں سے ایمان بھی لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور کھپا دیا، خرچ کر دیا، صرف کر دیا جیسے کہ خرچ کرنے کا اور صرف کر دینے کا حق ہے، لَهُمْ أَجْرٌ عظیم، یا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنی شروع کی، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پہلی بات کے لیے کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، جبکہ ہمارے رسول تمہارے مابین موجود ہیں، تمہیں پکار رہے، بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان رکھو، یقین پختہ رکھو، اس پر اعتماد کرو، اس پر توکل کرو۔ تو یہ جو تم سے ہو رہا کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر تمہیں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ آیات بینات نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، اسی لیے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ یہ مال کی محبت اور جان کی محبت اور اولاد کی محبت، یہ اندھیرے ہیں، ان اندھیروں سے نکال کر
ایمان اور انفاق اور جہاد کی روشنی میں لانے والی چیزیں یہ آیات بینات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب جب وضاحت انفاق کی ہوئی ہے تو اضافہ کر دیا گیا فی سبیل اللہ کے الفاظ کا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق بھی کیا اور قتال بھی کیا۔ یعنی مجرد انفاق کے بطن سے اب جو کچھ برآمد ہوا ہے، نمبر ایک، انفاق سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور انفاق سے مراد صرف مال کا کھپانا نہیں ہے، قتال میں جان لے کر بھی حاضر ہو جانا ہے، تو بذل نفس بھی شامل ہے، اس لیے کہ یہ بھی آپ نے جان کھپا دی۔ فرض کیجئے کہ آپ جنگ میں حاضر ہوئے اور سب تو نہیں فوت ہو جاتے تھے، سب شہید نہیں ہو جاتے تھے، لیکن تھکے تو ہیں نا، اپنی انرجیز تو صرف کی ہیں، صلاحیتیں تو لگائی ہیں، اپنا وقت تو لگایا ہے، اپنی قوتیں وہاں صرف کی ہیں، وہاں کی سختیاں جھیلی ہیں، تو یہ جہاد جو ہو رہا ہے یہ تم نے مال کے ساتھ بھی کیا، جان کے ساتھ بھی کیا۔ تو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو یہ میں نے دو باتیں نوٹ کرائیں آپ کو، یہاں جو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، انفاق سے مراد انفاق فی سبیل اللہ نمبر ایک، اور نمبر دو، انفاق سے مراد انفاق مال بھی ہے، صرف مال بھی ہے، بذل نفس بھی ہے، اپنی توانائیاں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں صرف کرو، لگاؤ، کھپاؤ اللہ کی راہ میں۔ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ دھم کے سرہانے آن کھڑی ہو، فیقول، اور اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار کیوں نہ تو نے اس کو ذرا مؤخر کر دیا، میری اس موت کو، میری اس اجل کو، میرے اس وقت کو، اس کو آخری وقت کو ذرا سا مؤخر کیوں نہ کر دیا۔ یہ لولا اخرتنی اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن یہ کہ اس میں تمنا کا انداز ہے، مراد اس کا یہ ہوگا با محاورہ ترجمہ، پروردگار کسی طرح تو ذرا اسے مؤخر کر دے، اسے تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، اگر مجھے مہلت دے دے گا فاصدق، تو میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، پورا کا پورا مال دے دوں گا، واکم من الصالحین، اور میں صالح بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ چونکہ اب وقت جو ہے آخر آ گیا ہے، اس وقت انسان جو ہے ایسے بعض مقامات پر آیا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگر انہیں مہلت دے بھی دی جائے گی تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہی یہ نہیں ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا کسی بھی جان کو جبکہ اس کا وقت معین آ جائے، وہ گھڑی جب آ جائے گی تو ٹالی نہیں جائے گی، پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر مہلت مل جائے گی تو پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے تم کرتے آئے ہو۔ یہ تو چونکہ سرحان موت کھڑی نظر آ رہی ہے، اس لیے جس کو کہا جاتا ہے اردو میں ایک محاورہ ہے، ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ، یہ تو در حقیقت انسان جب سوچتا ہے کہ سب کچھ جا رہا ہے یا میں جا رہا ہوں تو سب کچھ مجھ سے جا رہا ہے، تو اس میں سے یہ ہے کہ اگر کچھ مہلت مل جائے تو آدھا اللہ کی راہ میں دے بھی دوں، تو یہ گویا کہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ حسرت کے اظہار کے لیے صرف کہا گیا ہے۔ یہی مضمون آیا ہے دوسرے پیرائے میں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے قبل، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اہل ایمان خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو اللہ کی راہ میں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اس میں نہ کوئی کاروبار ہو سکے گا، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی دوستی جو ہے نفع پہنچانے والی ہے، نہ کوئی شفاعت جو ہے مفید ہونے والی ہے۔ تو اس وقت جب کہ ایک حدیث میں الفاظ بھی آئے ہیں کہ اصل جو انفاق ہے اللہ کی راہ میں، اصل صدقہ وہی ہے جو انسان اس حالت میں کرتا ہے جبکہ وہ صحیح و سالم ہے، صحت مند ہے، ورنہ یہ کہ موت کے قریب آ کر تو ہر شخص چاہے گا، اور موت کے قریب تو اصل میں وہ مال اپنا ہوتا نہیں ہے، تو وہ وارثوں کا مال ہے، اس وارثوں کے مال پر جو ہے وہ انسان جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، اب تو در حقیقت یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، تو آپ کے وارثوں کا ہے، اب آپ جاتے ہوئے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جو حقیقتاً اب آپ کا نہیں رہا،
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرے سے قبول ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ہمارا مطالعہ تو مکمل ہوا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا تقابل آپ کر لیجئے۔ سورہ تغابن اور سورہ منافقون، یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ آپس میں جوڑا ہے، اگرچہ ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ جوڑا ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے کہ سورہ تغابن جو ہے وہ ہمارے حصہ دوم میں شامل ہے، ایمان کے مباحث۔ سورہ منافقون ہمارے حصہ چہارم میں آیا ہے، تو وہ جوڑے کی شکل یہاں نہیں ہے۔ باقی یہ کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ جوڑے ہی کی شکل میں ہمارے منتخب نصاب میں بھی ہے، لیکن یہ جوڑا اس اعتبار سے جو ہے یہ گویا کہ علیحدہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں موقع ہے کہ اس کا تقابل کر لیجئے۔ سورہ منافقون اور سورہ تغابن میں ربط کیا ہے؟ تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہے ایمان، اور ایمان کے مخالف دو چیزیں ہیں۔ ایمان کی ضد، ایمان کا اینٹونیم، ایمان کی متضاد حقیقت قانونی سطح پر کفر ہے، باطنی اور حقیقی سطح پر نفاق ہے۔ چونکہ یہ صورتیں جو ہے سورہ تغابن اور یہ سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، یہ میں نے سورہ صف کے درس کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا، سورہ تغابن کے درس کی تمہید میں بھی عرض کیا تھا، ان صورتوں میں خطاب صرف مسلمانوں سے، امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ مخاطب ہے، یہاں کافروں سے کوئی گفتگو ہے ہی نہیں، یہاں نہ مشرکین سے کوئی خطاب ہے نہ اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے، سارا خطاب جو ہے مسلمانوں سے۔ مسلمانوں میں کفر جو ہوگا وہ نفاق ہے، ظاہر بات ہے کہ کافر تو مسلمانوں میں شامل ہے ہی نہیں، لہذا اس جگہ جو یہ جوڑا آیا ہے تو سورہ منافقون اور سورہ تغابن، یہ گویا کہ تصویر کے دو رخ ہوئے۔ ایمان حقیقی سورہ تغابن میں اس کی بحث مکمل ہوگی 18 آیتوں میں، اور اس ایمان حقیقی کی جو ضد ہے ایک مسلمان کے اندر، جو ہے تو قانوناً مسلمان، وہ ونیئر جو ہے اسلام کا موجود ہے، اندر سے وہ ایمان ختم ہو چکا ہے، وہ ہے نفاق۔ اس طریقے سے ان دونوں صورتوں کو جوڑ کر گویا کہ ایک مضمون کی تکمیل، ایک تصویر کے دونوں رخ سامنے لے آئے گئے۔ اب سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی 8 آیتیں ہیں، ذرا تقابل کر لیجئے، وقت تھوڑا ہے لیکن بڑی آسانی سے ہم اس کا کر سکیں گے۔ اس کی پہلی 5 آیات میں گویا کہ سورہ منافقون کی پہلی آیت کی وضاحت ہے، اللہ کی یاد ہر وقت موجود رہے۔ اللہ کی یاد اگر موجود رہتی ہے، مال اور اولاد اگر آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتے، پہلا ثمرہ کیا ہوگا؟ راضی برضائے رب، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو شے بھی آئی ہے، آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے، آپ کو کوئی راحت نصیب ہوئی ہے، آپ کو کوئی نفع پہنچا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، بغیر اذن رب یہاں ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ لہذا جو راحت کی چیزیں ہیں، مسرت بخش چیزیں، ان سے تو انسان زیادہ نہیں متاثر ہوتا، تکلیف سے متاثر ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کیا، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ اگر اس قلب کا وہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے تو کبھی شکوہ اور شکایت پیدا نہیں ہوگا۔ راضی برضائے رب، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ اس کا در حقیقت منطقی نتیجہ ہے۔ اسی کا منطقی نتیجہ اگلی آیت میں کیا آیا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ یاد ہے تو معصیت کیسے ہوگی؟ اللہ یاد ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ واجب الاذعان، واجب الاطاعت ہوگا۔ اسی کا منطقی نتیجہ توکل، اللہ اگر یاد ہے اور وہ مستحضر ہے آپ کے دل میں، تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے وسائل دنیاوی اور ذرائع مادی کے سے کہ یہ کام میرا اس ذریعے سے ہو جائے گا، چاہے سارے وسائل موجود ہوں، سارے اسباب موجود ہوں، لیکن کبھی بھی آپ غافل ہو کر یہ نہ سمجھیں کہ ان وسائل یا ان اسباب کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کوشش کریں، محنت کریں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ محنت کرو، کوشش کرو، ہل چلاؤ، زمین کے اندر محنت کرو، جو بھی کاروبار میں محنت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال میں جانے کھپاؤ، کبھی نہ سمجھنا کہ یہ مادی اسباب و وسائل سے نتیجہ خود بخود نکل آئے گا۔ یہ بھی محجوبیت ہے، یہ بھی گویا کہ آپ اسباب و وسائل کے پردے کے اوٹ میں آ گئے ہیں، اللہ سے محجوب ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ چوتھا نتیجہ، اہل و عیال میں ہیں آپ،
وہی اہل و عیال کا معاملہ جس کی بنا پر حضرت حنظلہ کو یہ شک ہو گیا منافق ہو گیا ہوں، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، اہل و عیال میں آ کے مصروف ہوا، وہ کیفیت قلب کی نہیں رہی کہ جو حضور کی صحبت میں تھی، وہ کیفیت ہے جس کو بیان کیا ہے یہاں پہ چوتھی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اب ذرا نوٹ کیجئے سورہ منافقون میں آیت آ چکی ہے، ہم العدو فاحذرہم، یہ منافق ہی اصل دشمن ہے اے نبی اور اے مسلمانوں، ان سے بچ کر رہو، یہ مارے آستین ہے، تمہیں سامنے کا وار کرنے والا نظر آ رہا ہے، ابو جہل اور ابو سفیان تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کر چلے آ رہے ہیں، بدر میں ہوں چاہے وہ احد میں، تو خیر ابو جہل تو وہ بدر ہی کے اندر ختم ہو چکا تھا، واصل جہنم، لیکن تمہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو مارے آستین مدینے میں بیٹھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہے، جس کے لیے کہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ تمہارے ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ، اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں، جو آباد ہیں، یہ بادیہ نشین، یہ ان میں بھی منافق ہیں، خود اہل مدینہ میں منافق موجود ہیں، اور سورہ منافقون میں ہم وہ آیت پڑھ چکے تو ہم العدو فاحذرہم، یہ ہیں اصل دشمن، ان سے بچ کر رہو۔ وہی الفاظ سورہ تغابن میں آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پانچویں آیت میں بات کھول دی گئی کہ یہ ساری تشریح ہو رہی ہے سورہ منافقون کی اس ایک آیت کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمام یہ اموال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو گویا کہ یہ 5 آیات سورہ تغابن کی دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات، یہ گویا کہ حقیقت میں اس سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کی وضاحت پر مشتمل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر یہ تمہیں غافل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تم اللہ کے اس رضا پر راضی نہیں رہو گے، تم اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرو گے، اگر غافل ہو گئے تم اللہ کی بجائے مادی اسباب و وسائل پر توکل کرو گے، اس پر تکیہ ہو جائے گا، سارا اعتماد اور بھروسہ ان چیزوں پر ہو جائے گا، اگر اللہ کی یاد نہیں رہے گی، یہی تمہارے اہل و عیال جو ہے یہی تمہیں اللہ کے راستے سے بچلا کر اور اس راستے سے منحرف کرنے میں آمادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ گویا کہ شرح ہوئی اس پہلی آیت کی۔ اب آگے چلیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ان 2 آیات میں گویا کہ سورہ منافقون کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا مضمون آ گیا۔ اس میں چونکہ جہاد ہے، فی سبیل اللہ مراد ہے، اس لیے اس کے لیے جو لازمی تقاضا ہے سمع و طاعت والی جماعت۔ فاتقوا اللہ، نمبر 1 اللہ کا تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک، حد استطاعت تک اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2 واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ سمع و طاعت والی جماعت جو ہے اس کا التزام کیے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا، اقامت دین کی جد و جہد ہو ہی نہیں سکتی، قتال کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا اصل میں جو میں نے بات کہی کہ یہاں پر اگرچہ فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے سورہ منافقون میں، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، لیکن جوڑیے یہ تقابل جو ہے، کمپیریٹو اسٹڈی، یہ ایک جوڑے کے جو 2 فرد ہیں سورہ منافقون اور سورہ تغابن، ان کا آپس میں تقابل کیجئے تو بات واضح ہو گئی کہ انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ ایک جماعت ہو سمع و طاعت والی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو، کھپا دو، لگا دو، مال بھی خرچ کرو، جان بھی خرچ کرو۔ یہاں پہ انفاق مال بھی ہوگا، بذل نفس بھی ہوگا۔ چنانچہ ہم نے وہ تنظیم اسلامی میں شرکت کے لیے جو عہد نامہ معین کیا ہوا ہے، اس میں پہلے حصے میں تو صرف کلمہ شہادت ہے اور توبہ اور استغفار ہے، دوسرے حصے میں اللہ سے ایک عہد ہے، اللہ سے معاہدہ یہ ہے، انی اعاہد اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ،
کہ ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے، وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اس امکانی حد تک جتنی بھی میرے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اور اس کی وضاحت ہے، وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اور میں اپنی جان بھی کھپاؤں گا، مال بھی صرف کروں گا اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اور اس کے لیے میں بیعت کر رہا ہوں فلاں شخص سے کہ میں اس کا حکم مانوں گا، اس کا ساتھی بنوں گا، اس کا دست و بازو بنوں گا، اس کا جو حکم ہوگا بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کے دائرے سے باہر نہ ہو، منافی نہ ہو کتاب و سنت کے، میں اس کا ہر حکم مانوں گا، فی المنشط والمکرہ والعسر والیسر وعلی عثرۃ علیہ، یہ پھر تفصیل سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ انفق مالی وابذل نفسی، یہ دونوں در حقیقت انفاق کے یہ دو شقیں ہیں، مال کھپانا، جان کھپانا، یعنی چاہے تو آپ یہ کہیں کہ آپ انفاق مال و جان کریں، جان کھپائیں، مال کھپائیں، یا یوں کہیں جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ بالکل گویا کہ مساوی اصطلاحات ہیں، الفاظ جدا ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی میں حسنوں کا واحد و عباراتنا شتیٰ، اے اللہ تیرا حسن تو ایک ہی حقیقت ہے، حقیقت واحد ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں الفاظ تو ہمارے علیحدہ ہو ہی جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ مفہوم ایک ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے بالمال والنفس، یا انفاق فی سبیل اللہ مال کا بھی اور جان کا بھی۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، بخل سے، شح سے، مال کی محبت سے، اس کی گرفت سے انسان کو آزاد اگر کرا لیا گیا، اگر یہ بریک کھل گیا، اس بریک کا تصور ہے خاص طور پر یہ سورہ حدید جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے مضمون آ جائے گا، پھر وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی، فوز و فلاح اور کامیابی کے منزلوں سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ پھر دیکھیے یہاں پر وہ اصطلاح دوسری بھی آ گئی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یہ قرض حسنہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہے، یہ اس جماعت کے تقاضوں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی دو رکوع جہاں آئے ہیں انفاق پر، اس میں انفاق کا سب سے بڑا مصرف قرار دیا گیا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راہ میں گھر گئے، ہمہ وقت ہمہ تن لگے ہوئے، ان کے لیے اب اپنی جو معاشی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت فارغ نہیں ہے، ہمہ وقت ہمہ تن اس کام میں لگ گئے ہیں، اب ان کے لیے ان کی معاش کا بندوبست کرنا، یہ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا مقصد ہوگا، سب سے بڑا مصرف ہوگا۔ بلکہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ میں نے دو مدیں قرار دی ہیں، ایک ہے یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، ان کی خبر گیری اور ان کی خدمت کے لیے، ضروریات باہم پہنچانے کے لیے خرچ، اس میں زکوٰۃ، صدقات، باقی اعطاء مال، اعطاء، اطعام، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ اس کھاتے میں ہیں۔ لیکن دوسرا کھاتا یعنی جہاد بالمال، انفاق، اور نمبر 3 اللہ کو قرض حسنہ، یہ ہے اللہ کے دین کے لیے۔ لیکن ایک پہلو سے میں آپ سے عرض کروں گا، اس وقت سب سے بڑا یتیم اللہ کا دین ہے، سب سے بڑا غریب اللہ کا دین ہے۔ یہ غریب کا لفظ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں جس معنی میں حدیث میں آیا ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام تو جب اس کا آغاز ہوا ہے وہ غریب تھا، اجنبی تھا، اس کے کوئی ہمدرد نہیں تھے، غمگسار نہیں تھے، دوست نہیں تھے، جاننے والے نہیں تھے، پہچاننے والے نہیں تھے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کچھ وقت تو آئے گا اسلام یہ آ گیا تھا جس وقت کہ حضور نے یہ الفاظ فرمائے، جبکہ اسلام کو غلبہ ہو گیا تھا، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اب جو بھی غالب ہے اس کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی جاننے پہچاننے والے ہیں، لیکن سیعود کما بدأ، ان قریب یہ پھر اپنی اسی حالت کو لوٹ جائے گا، فطوبی للغرباء، تو پھر تہنیت اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، چاہے وہ اپنے معاشرے میں نکو بن جائیں، اجنبی بن جائیں، دقیانوسی خیال کیے جائیں، ان لوگوں کو سمجھا جائے کہ بہت بیکورڈ لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے۔ تو سب سے بڑا یتیم آج دین ہے، سب سے بڑا مسکین آج اللہ کا دین ہے،
سب سے بڑا غریب آج اللہ کا دین ہے، اور انفاق مال کا اصل مصرف یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر مال صرف کیا جائے، اور یہی در حقیقت اگر کسی بھی درجے میں نفاق کی چھوت کسی انسان کو لگ گئی ہو تو اس کے ازالے کا واحد تیر بہدف علاج ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔